السلام علیکم۔ العلیم قرآن اینڈ اردو اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج ہم عشرہ ذوالحج کے فضائل و برکات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عشرہ ذوالحج میں کیے جانے والے نیک اعمال دوسرے عام دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ ذوالحج کو بالخصوص اس پہلے عشرے کو حرمت، برکت، عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پہلی فضیلت اس مہینے کا شمار ان 4 مہینوں ذیقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب میں ہوتا ہے، جن کو حرمت یعنی عزت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان میں خون ریزی، لڑائی جھگڑا وغیرہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم کر اسی حالت پر آ گیا ہے جیسے اس دن تھا جب اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 حرمت یعنی عزت و احترام والے مہینے ہیں۔ 3 تو اکٹھے ترتیب کے ساتھ ہیں یعنی ذیقعدہ، ذی الحج، محرم اور چوتھا مہینہ رجب ہے، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ دوسری فضیلت اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا ثواب باقی ایام کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذوالحج میں کیے جانے والے نیک اعمال دوسرے عام دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ فضیلت والے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جہاد جیسی عظیم عبادت بھی ان کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے اور پھر ان جان و مال میں سے کچھ بھی واپس نہ آئے یعنی وہ شہید ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں عشرہ ذوالحج عظمت والا ہے اور ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت باقی عام ایام کی نسبت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو یعنی سبحان اللہ کہو، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہو، تکبیر یعنی اللہ اکبر اور تحمید یعنی الحمدللہ کہو۔ تیسری فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ یہ دین اسلام کے 5ویں اہم ترین رکن حج کی ادائیگی کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کا نام ہی ذوالحج رکھا گیا ہے یعنی حج والا مہینہ۔ چوتھی فضیلت اس مہینے کے مخصوص ایام 9 ذی الحج کی نماز فجر سے 13ویں ذوالحج کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کہی جاتی ہیں۔ تکبیر تشریق یہ ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ 5ویں فضیلت اس مہینے کے پہلے عشرہ یعنی 9 دن کے روزوں کا ثواب بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ اس کے ایک دن کے روزے کا سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ عشرہ ذوالحج کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس ایک دن کا روزہ عام دنوں کے 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ عشرہ ذوالحج کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ فضیلت 1 سے 9 ذی الحج تک کے روزوں کی ہے، 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا جائز نہیں۔ چھٹی فضیلت اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل فرمایا اور اپنی نعمت کو پورا فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، آپ کی کتاب قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے، اگر وہ ہمارے دین یہودیوں میں نازل کی جاتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ وہ آیت یہ ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم اس دن کو خوب جانتے ہیں اور اس جگہ کو بھی اچھی طرح سے جہاں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج بروز جمعہ میدان عرفات میں وقوف فرما رہے تھے۔ 7ویں فضیلت اس مہینے کی 9ویں تاریخ یعنی یوم عرفہ کا روزہ ہے، جس کا احادیث مبارکہ میں بہت زیادہ اجر و ذکر کیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 9 ذی الحج کے دن کے روزے کا ثواب 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ 8ویں فضیلت اس مہینے کی 9ویں تاریخ یعنی یوم عرفہ میں اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے کثرت کے ساتھ آزاد فرماتے ہیں۔
حضرت مصیب سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت باقی ایام کی بنسبت یوم عرفہ 9 ذی الحج والے دن لوگوں کو کثرت کے ساتھ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ 9ویں فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ عید کا دن بھی فضیلت والا ہے اور اس کی راتیں بھی۔ عید دین کی راتیں ایسی مبارک راتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں اللہ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ جو شخص دونوں عیدوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں ثواب کا یقین رکھتے ہوئے عبادت میں مشغول رہا تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یہ سنن ابی ماجہ میں ہے۔ 10ویں فضیلت اس مہینے کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کو اللہ کے نام پر متعین جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، یعنی قربانی کے مبارک عمل کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ اس دن اس عمل سے زیادہ کوئی اور عمل زیادہ اجر و ثواب والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی خرچ کی فضیلت اس خرچ سے ہرگز زیادہ نہیں جو عید قربان والے دن قربانی پر کیا جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہذا تم لوگ خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ جس شخص نے قربانی کرنی ہو اسے چاہیے کہ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے قربانی کرنے تک ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹے۔